أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم. ترجمہ: بے شک متقی اور پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے اور ان کے لیے حدائق و عنابا، کل آخرت میں جنت میں باغ ہوں گے اور انگور، ان باغوں میں انگور ہوں گے. وکواعب اترابا، اور کم عمر کی نوجوان عورتیں ہوں گی. وکاسن دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیالے اور جام ہوں گے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت کے اندر کوئی لغو بات اور کوئی فضول بات اور کوئی جھوٹ بات نہیں سنیں گے. جزاء من ربک عطاء حسابا، اور یہ سارا کا سارا جو انعام ہے ان کے رب کی طرف سے حساب و کتاب کے بعد بدلہ ہے تیرے رب کا دیا ہوا حساب سے. جیسے جس کے اعمال ہوں گے اسی حساب سے اس کو بدلہ جنت میں دیا جائے گا. رب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ رب ہے آسمانوں کا زمینوں کا. وما بینہما الرحمن، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے وہ بڑی رحمت والا ہے. زمین آسمان کے بیچ کا رب بھی اللہ ہی تعالیٰ ہے اور وہ بڑی رحمت والا ہے. لا یملکون منہ خطابا، اور کوئی اس کے سامنے بات کرنے کے لائق بھی نہیں ہوگا، قادر بھی نہیں ہوگا، ہمت بھی نہیں کر سکے گا. یوم یقوم الروح والملائکہ، جس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے قطار باندھے ہوئے. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور کوئی نہیں بول سکے گا مگر جسے اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت عطا فرمائیں گے، اور بس وہی ٹھیک بات کر سکے گا. اس کے علاوہ فالتو اور زائد بات کرنے کی اجازت والے کو بھی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی. ذالک الیوم الحق، یہ وہ حق دن ہے جس کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے ہم کو بتلایا، علماء کرام نے ہم کو بتلایا. روزانہ ہم کو آخرت کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پھر جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ جو ہے اختیار کرے. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تم کو خبر سنا رہے ہیں قریب آنے والے عذاب کی. ہم تم کو بتلا رہے ہیں کہ موت یقینی ہے، مرنے کے بعد آخرت یقینی ہے، مرنے کے بعد جنت یقینی ہے، جہنم یقینی ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن دیکھ لے گا آدمی جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر اور نافرمان یہ کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا. کئی روز سے یہ خیال آ رہا تھا کہ کیوں نہ ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو اور آپ حضرات کو خوشخبری سنائی جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے بعد جو اہتمام سے الحمدللہ نمازیں قائم کر رہے ہیں، اور آپ گرمی کے موسم میں روزے رکھ رہے ہیں، اور آپ مال سے محبت چھوڑ کر اللہ کی محبت کے لیے زکوٰۃ پابندی سے دے رہے ہیں، اور اللہ کے بندوں کی صدقات اور خیرات سے مدد کر رہے ہیں.
لاک ڈاؤن کے اس دور میں آپ تن من دھن سے اللہ کے لیے سب لگے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ آپ کو خوش کیا جائے، کیوں نہ آپ کو اللہ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کی خبر دی جائے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیرا و نذیرا، امت کو خوشخبری دینے والا اور نافرمان امتیوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو جی میں آیا کہ کئی روز سے جی میں آ رہا تھا، تو آج فیصلہ کیا کہ آپ حضرات کی دنیاوی جانی اور مالی مشقتوں کا جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملنا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتلایا جائے۔ تو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بے شک کامیابی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بے شک کامیابی ہے، یعنی کھانے اور سیر کو باغ، اور ان کے لیے کھانے کو اور سیر کے لیے باغ ہوں گے، اور جنت کے اندر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دنیا میں انسان جو چاہے وہ نہیں کھا سکتا، جو چاہے وہ نہیں پا سکتا۔ جنت ہی ایسی جگہ ہے جس میں جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہماری خواہشیں ہوں گی وہ ساری خواہشیں اللہ پوری کرے گا، جن میں طرح طرح کے میوے ہوں گے اور انگور ہوں گے۔ یہ تخصیص بعد التعمیم اہتمام شان کے لیے ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جیسے سرمایہ داروں کے ہاں، خوشحال لوگوں کے ہاں، مالداروں کے ہاں پہلے کھانا کھایا جاتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر پھل فروٹ کا دسترخوان لگایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو میوے جات کے دسترخوان آپ کے لیے لگائے جائیں گے، اور دل بہلانے کے لیے نو عمر جو ہیں عورتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے، اور پینے کو لبالب بھرے ہوئے جام شراب ہوں گے، دنیا والی شراب نہیں جو انسان کو مدہوش کر کے جانور سے بھی بدتر بنا دیتی ہے، بلکہ بغیر نشے میں ڈالنے والی اللہ کی طرف سے شراب محبت پلائی جائے گی، اور جو ہے اور وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے۔ یا تو دنیا میں شراب پی کر بس سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی دنیا کا افلاطون اور پہلوان نہیں ہے، شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کا میں ہی بادشاہ ہوں، اور کیا کیا لغویات وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ جنت کی شراب ایسی میٹھی اور ایسی پیاری، وہ شراب محبت اللہ کی طرف سے لبالب جاموں کی ہوگی، جو دنیا کی شرابوں کو قربان کرنے کے بعد عطا کی جائے گی، دنیا کی خواہشات کو قربان کرنے کے بعد ملے گی۔ وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سننے کو ملے گی اور نہ کوئی جھوٹ ہوگا، وہاں تو امن ہی امن ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا، راحت ہی راحت ہوگی، کیونکہ یہ بدلہ ہے دنیا کی تمام خواہشات کو قربان کر کے تکالیف اٹھانے کا۔ کیونکہ یہ باتیں وہاں محض معدوم ہیں، یہ لغویات کا جنت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا، جو کہ کافی انعام ہوگا آپ کے رب کی طرف سے۔ جو نیکیاں آپ نے، چاہے وہ جانی نیکیاں ہوں، چاہے وہ مالی نیکیاں ہوں، جو بھی آپ نے مومنین اور مومنات میرے بھائی اور بہنوں آپ نے کی ہوں گی، یہ اس کی طرف سے بدلہ ہے، آپ کے رب کی طرف بدلہ ہے، آپ کے رب کی طرف سے جو مالک ہے آسمانوں کا اور مالک ہے زمین کا، اور ان چیزوں کا جو دونوں کے درمیان میں ہے۔ زمینوں کا بھی مالک، آسمانوں کا بھی مالک، اور زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے اس کا بھی مالک وہی ہے، اور جو رحمان ہے اور وہ کسی کو اس کی طرف سے مستقل اختیار نہ ہوگا، وہ مالک تمہارا رحمان اور رحیم ہے۔ یہ سارا انعام اس کی طرف سے عطا کیا جائے گا، اور کسی کو اس کی طرف سے مستقل
اختیار نہ ہوگا کہ اس کے سامنے عرض و معروض کر سکے، کسی بھی کی ہمت نہیں ہوگی۔ آخرت میں کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کا بادشاہ کون ہے؟ کسی کی مجال نہیں ہوگی جواب دے سکیں، اللہ ہی کہیں گے للہ الواحد القہار۔ جس روز تمام ذی ارواح فرشتے خدا کے روبرو سب بستہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس روز کوئی بول نہ سکے گا بجز اس کے جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہی جسے بولنے کی اجازت دیں گے وہی بولنے کی ہمت کر پاوے گا، اور وہ شخص بات بھی ٹھیک کہے۔ ٹھیک بات سے مراد وہ بات جس کی اجازت دی گئی ہے، یعنی بولنا بھی محدود اور مقید ہوگا، یہ نہیں کہ جو چاہے بولنے لگے اور مستقل اختیار سے اوپر۔ یہی مراد ہے۔ آگے اوپر کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے کہ یہ دن جس کا اوپر ذکر ہوا، قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، یقینی دن ہے۔ یہ قیامت کا دن یقینی دن ہے، جو جس کا جی چاہے اس کے حالات سن کر، جس کا جی چاہے قیامت کے دن کے حالات سن کر اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا رکھے، یعنی نیک عمل کرے کہ وہاں نیک ٹھکانہ ملے۔ آگے اتمام حجت ہے کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جو عذاب مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا، اور موت کب آ جائے؟ ابھی آ جائے، کل آ جائے، کس وقت آ جائے ہمیں نہیں معلوم، کبھی بھی اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو قریب نزدیک آنے والے عذاب سے ہم نے ڈرا دیا ہے، اور جو کہ ایسے دن میں واقع ہونے والا ہے جس دن ہر شخص ان اعمال کو اپنے سامنے حاضر دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں کیے ہوں گے۔ اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اچھے دیکھے گا، برے اعمال کیے ہوں گے تو برے اعمال دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور کافر حسرت سے کہے گا کاش میں مٹی ہوتا تاکہ عذاب سے بچ جاتا۔ کافر کیا کہے گا؟ کاش کہ میں مٹی ہوتا تاکہ عذاب سے بچ جاتا۔ اور یہ اس وقت کہے گا جب چوپائے جانور مٹی کر دیے جاویں گے، جب تمام چوپایوں کو اور تمام جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا، تو اس دن کافر اور حسرت سے کہیں گے ہم بھی مٹی ہو جاتے تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جاتے۔ انشاءاللہ باقی اس کی تفصیل آئندہ کل آئے گی۔ بس میں ایک بات کی طرف اور آپ کو اطمینان دلا دوں کہ وہاں پر صرف اللہ کے سامنے اس دن وہی بولے گا جسے بولنے کی اجازت ہوگی۔ اگر آپ نے اس دنیا میں رہ کر اس رب کو راضی کر لیا اور آپ اس کے دوست بن گئے اور وہ آپ کا دوست بن گیا، تو پھر سن لیجئے متقی اور پرہیزگار بن کر اگر آپ نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا تو پھر اللہ کی اجازت سے آپ کو بولنے کی اجازت ہوگی، اور پھر آپ اللہ سے محبت اور پیار فخر سے کہہ سکیں گے اے اللہ میرے ماں باپ جہنم میں جا رہے ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ میری اہل و عیال جہنم میں جا رہی ہے، ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ میری بیوی جہنم میں جا رہی ہے، اس کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ میرے اعزاء اقربا جہنم میں جا رہے ہیں، انہیں بھی اے اللہ چھوڑ دیجئے۔ اے اللہ یہ میرے دوست احباب اور یہ میرے پڑوسی اور یہ میرے ہمدرد اور یہ میرے معاونین اور یہ میرے متعلقین اور یہ میرے احباب دن رات دنیا میں جو میرے کام آیا کرتے تھے، اے اللہ یہ بھی جہنم میں جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے حق میں بھی میری سفارش قبول کر لیجئے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، کسی حاکم کا کوئی درباری ہوتا ہے تو وہ درباری میں اتنی ہمت جرأت تو ہوتی ہے کہ وہ کسی مجرم کی سفارش کر کے اپنے اس حاکم سے اس کو اس کے جرم کی سزا معاف کرا دے، اس کی سفارش کر دے، اس کو چھٹکارا دلا دے۔ تو اے میرے ایمان والے بھائیوں، اے میری ایمان والی بہنوں، اس فنا ہونے والی تھوڑی سی دنیا میں ان للمتقین مفازا حدائق، متقین کی صف میں اپنے آپ کو شمار کر لیجئے، انشاءاللہ آپ تو کامیاب ہو ہی جائیں گے۔
آپ انشاءاللہ جس کو چاہیں گے اللہ نے چاہا وہ بھی آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ کے کیا نام ہے